ہے نا. اور جو اللہ پر اعتراض کرتا ہے, کسی نے شیخ سعدی سے پوچھا حضور کیا حال ہے, رونے لگے کہ حضور کوئی گستاخی ہوگی, کہنے لگے نہیں, بات یہ کہ میرے دانت ٹوٹ گئے, اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے بوڑھا ہو گیا, مگر اس کی ناشکری سے میری زبان آج تک باز نہیں آئی. کہتے وہ گزر کے جا رہا تھا, میرے پیروں کے جوتے ٹوٹ گئے, میرے پاؤں میں چھالے پڑ کے پھوٹے تو اس میں زخم پڑ گئے, دعا کی اللہ اتنا تو دے دے کہ جوتے خرید لوں. کہتے اگلے موڑ پہ دیکھتا ہوں ایک بندے کے پاؤں نہیں تھے, میں سجدے میں گر گیا, مالک معاف کر دے, میرے پاس پاؤں تو ہیں, اس کے پاس تو پاؤں نہیں. اللہ. میں کشمیر گیا تھا, تو کشمیر تو غیر مسلم بھی جاتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, بڑی بات کشمیر جانا, مگر وہاں مجھے ایک آدمی ملا, اس کا نام محمد سلیم تھا, میں اسے پہلے سے جانتا ہوں. اس کی طبیعت خراب تھی زیادہ, اسے کینسر تھا. میں اس کے کمرے میں گیا, میں نے کہا کیا حال ہے, اکیلے ملاقات کی. کہنے لگے سید صاحب اللہ کا بڑا شکر ہے, میں نے سنا آپ کو کینسر ہے. کہنے لگے کینسر ہے تبھی تو شکر ہے. کس بات کا؟ کہنے لگے سید صاحب ڈاکٹر کہتے ہیں 2 مہینے کے بعد تم مر جاؤ گے, اور مجھے 90% کینسر ہو چکا ہے, مگر شکر اس بات کا ہے کہ کتنوں کو اچانک موت آ جاتی ہے, مگر میرے مالک نے 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے مجھے. مجھے لگتا ہے کہ ان 2 مہینے میں ضرور میں اپنے رب کو منا دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتا ہے میرے کیمو چڑھ رہا ہے. میں نے کہا داڑھی کیوں رکھائی ہے؟ پہلے تو نہیں تھی. کہنے لگے جب سے سنا ہے نا خبر میں جانا ہے, اور 2 ہی مہینے رہ گئے, اندھیری خبر میں ہے, تو کہتا ہے کوئی نیک عمل تو ہے نہیں, اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. میں تو اجالوں کا شوقین ہوں, اگر کمرے کا چراغ بجھ جائے تو دل گھبرا ہو جاتا ہے. قیامت تک کیسے اندھیری خبر میں رہوں گا, اور 2 مہینے بچے ہیں, ہاتھ پیروں نے اب کام کرنا بند کر دیا, زندگی کی امید ختم ہو چکی ہے. اب میں جس حال میں ہوں مجھے میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا, مگر یہ داڑھی کی وجہ سے رکھائی ہے کہ قبر میں حضور آتے ہیں. سوچتا ہوں کہ حضور کی سنت رکھا کے جاؤں, شاید میرے حضور راضی ہو جائیں اور کرم فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہنے لگا پھر دن تو گزر جاتا ہے, رات نہیں گزرتی. میری 6 مہینے کی بیٹی ہے, اور بڑا بیٹا 3 سال کا ہے, اس کی عمر ایسی 30-32 سال ہوگی. کہنے لگا سید صاحب میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے صبر دے دے. بچوں کا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے جیتے جی اپنے بچے یتیم نظر آتے ہیں. یہ قرآن ایک جگہ پڑھتی ہے آپ کو, اس کے آس پاس میں جلسے میں آیا تھا, ایک صاحب مجھے بولے میرے گھر چلے, دعا کر دے. میں ان کے گھر گیا, میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے. میں نے کہا ایسی طبیعت خراب ہوگی. میں گیا, جا کے دیکھا تو ایک ہی روم ہے, غریب آدمی ہے, ایک ہی کمرہ ہے, اس میں ایک آدمی لیٹا ہے, ایک لڑکا اس کا جو 4 سال سے کوما میں ہے, اے سی کا کام کرتا تھا, اوپر سے گر گیا. 6 مہینے شادی کو ہوئے تھے. 6 مہینے کے بعد جب بیوی نے دیکھا کہیں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے شوہر, تو چھوڑ کے چلی گئی. وہ کہہ رہا ہے میں سبزی بیچتا ہوں, اور سبزی بیچ کر اپنے بیٹے کا پورے ہندوستان میں علاج کرایا, مگر میرے بیٹے کو ہوش نہیں آتا. اس کی ماں اپنے جوان بیٹے کی لیٹرین کرتے ہوئے شرماتی ہے, پیشاب دھوتے ہوئے شرماتی ہے, ناک میں نلی لگی ہوئی ہے. گیا تو صبح کو پتا نہیں تھا ایسا لوٹوں گا, کبھی ہوش نہیں آئے گا. جب اے سی لگاتا ہوگا تب بھی نہیں سوچا ہوگا, اچانک پیر پھسلے گا اور میں محتاج ہو جاؤں گا, نہ جب کس صورت میں ہوگا. میں نے جب اس کی بیچاری دیکھی, روتے ہوئے ماں باپ دیکھے, باپ کہنے لگا ایک بات کہوں سید صاحب. میں کہا, کہنے لگے ویسے مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے. میرے کان میں بولا دعا کر دو, یا تو میرا بیٹا مر جائے یا ٹھیک ہو جائے.
پھر مجھے اپنے آقا اور رسول کی حدیث یاد آئی. اللہ کے رسول فرماتے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو اور جسے اللہ نے صحت بھی دے رکھی ہو وہ مالدار آدمی ہے, اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. امید کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی ناشکری انشاءاللہ ناشکری نہیں کرے. اب آپ بتائیں دل لگ رہا ہے, ہم لوگوں نہیں لگ رہا, تھوڑی دیر اور بولیں یا ختم کر دیں بتائیں. اچھا ٹھیک ہے, ناشکری تو نہیں کریں گے کبھی. ماشاءاللہ ہمارے نفیس حبیب صاحب بڑے اچھی نظامت کرتے ہیں, یہ نیک آدمی بھی ہیں, اللہ انہیں خوب برکت عطا کرے, ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اور اب طفیل شمشی صاحب نے بڑا اچھا پڑھا, عاقب آبادی نے وغیرہ وغیرہ, تو اللہ سب کو برکت دے. 2-3 شعر میں بھی پڑھنے کا خواہش مند تھا, اگر اجازت دے دیں آپ تو لوگ پڑھ دیتا ہوں. سبحان اللہ بولے ذرا سبحان اللہ. اتنی ہلکے تو آپ بولتے ہی ہوں گے, ذرا کچھ اسپیشل بول کے دکھائیں. اتنی لوگ تو یہی آواز پیدا کر سکتے تھے, وہ پیچھے والے لوگ بھی بولے تو آواز زیادہ اللہ کے ذکر کی بلند ہوگی, اور جہاں جہاں اللہ کا نام جاتا ہے وہاں برکتیں آتی ہیں, نحوستیں دور ہو جاتی ہیں. ذرا زور سے تو بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ویسے اللہ نے آپ کو پیدا ہی مجھے سے کیا ہے کہ آپ اس کا ذکر کریں. یہ تو آپ اور میں بھول بیٹھے, 50-60 سال کی مختصر سی شارٹ زندگی, یہ مردہ ہے زندگی. کیا ہے یہ دنیا, یہ تو بوڑھی ہے دنیا, اس سے کیا دل لگانا ہے. یہ تو کتنوں کو دھوکہ دے کے کھا چکی اور کتنوں کو دھوکہ دے رہی ہے. بہترین انسان وہ ہے جو دنیا کی چال کو سمجھ کے آخرت پر ایمان لائے. تو سبحان اللہ سے برکتیں حاصل ہوتی ہے نا. جب آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ, یعنی جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو اللہ آپ کا چرچا کرتا ہے. بابا فرید کا عرس چل رہا تھا, ایک وابی وہاں بیٹھا تھا, اس نے حضرت پیر میر علی شاہ گولڑی سے پوچھا, حضور یہ لوگ کہتے ہیں حق فرید یا فرید, یہ فرید فرید کہنے کی کیا مطلب, اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت میر علی شاہ نے فرمایا سن, اس وقت تو اللہ بھی فرید فرید ہی کہہ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور غوث اعظم, فیضان سرکار صابر طاعت. یہ کلام میں نے حضور کی بارگاہ میں پڑھا ہے مدینے میں, یہاں بھی پڑھ کے دیکھتا ہوں. ہلکا سا مائک ٹھیک کریں, پڑھتا ہوں 2-3 شعر, دل لگا کے ذرا ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, سبحان اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے, بس میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں دنیا والی تو درد دیتے ہیں, دنیا والی تو درد دیتے ہیں, درد دل کی دوا مدینہ. نعرہ تکبیر,
جنہیں دنیا والے درد دیتے ہو نا، ہاں اسے پڑھنے یہ وظیفہ ہے، اگر مدینہ جانا پڑھے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے بھائی، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا درد دل کی دوا مدینہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا، عورتیں بھی کہتی ہیں، مرد بھی کہتے ہیں، مدینے سے بلاوا آئے گا تو میں عورتوں سے کہتا ہوں سنار کی دکان سے خوب بلاوے آ رہے ہیں، مدینے سے بلاوا نہیں آ رہے. مردوں سے کہتا ہوں خوب کچہری سے بلاوے آ رہے ہیں، پیغامے لکھے جا رہے ہیں. جھوٹ بولتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ محبت نے بھی ڈنڈی مارتے ہو. ایک شاعر پڑھ رہا تھا، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ. میں نے کہا یار تجھے جھوٹ بولنے کے لیے مائک کیوں ملتا ہے؟ کیا ہوا؟ میں نے کہا یار تیرے پاس بہت پیسہ ہے، مجھے پتا ہے، اور 10 لاکھ کی تو نے کار بھی خرید رکھی ہے. اگر تیرا دل تڑپتا نا تو تو کار نہیں خریدتا، پہلے 1 لاکھ خرچ کر کے مدینے چلا جاتا. ایک صاحب کہہ رہے تھے، مجھے رات مجھ سے کہہ رہے تھے ایسا نہیں حضور بلاتے ہیں تو جاتا ہوں، جاتے ہیں. میں نے کہا آپ ایسا کریں 1 لاکھ روپے مجھے دے دیں، باقی بلاوے ولاوے کا جھگڑا میرے اوپر چھوڑ دیں. ہے نا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ ہے نا؟ اور کچھ لوگ بیچارے مدینے جاتے بھی ہیں پھر بھی نہیں جاتے، مکے جا کر بھی اپنے اوپر بے ادبی کی مہر لگوا کے آتے ہیں. وہ اسے بھی سینٹ پیلس سمجھتے ہیں، اسے بھی ٹورسٹ پالی سمجھتے ہیں. جیسے تاج محل پہ گئے تو تصویر کھینچی، لال قلعے پہ گئے تو تصویر کھینچی، جیسے اوٹی گئے تو تصویر کھینچی، ایسے کعبہ پیٹ کے پیچھے تصویر ہندوستان میں. پیٹ کے پیچھے کعبہ، جیتے جی جس کا ادب کیا ہندوستان میں، کبھی پیر کر کے بھی نہیں سوئے، مگر وہاں جا کے ہائے رے موبائل تیرے فتنے، یہ مشہور ہونے کی بیماری. کعبے کا طواف ہو رہا ہے اور لائیو چل رہا ہے، گنبد خضرا پیٹ کے پیچھے ہے اور تصویریں بھیجی جا رہی ہیں. ارے اس سے بہتر تھا کہ تو نہ جاتا. اس سے بہتر تھا کہ نہ جاتا. مدینے میں تصویر کھینچی، کعبے کے اندر کے باہر نکلے غوث اعظم، بہت بری پیچھے پیچھے ہیں. چلتے چلتے غوث اعظم نے مکے کی زمین سے کنکر اٹھائے اور چوم کے رونے لگے. لوگوں نے کہا اے شیخ، اے عبد القادر جیلانی، یہ کنکری چومنے کا کیا مطلب ہے مکے کی؟ آنکھوں میں آنسو لا کے بولے میرے نانا 53 سال اسی مکے میں چلے ہیں، کیا پتا کون سے کنکر پہ پاؤں لگ گیا ہو. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. مدینہ گیا ہے بندہ اور مدینے میں تصویر کھینچ کے ڈال رہا ہے فیس بک پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر. ایسے ایسے بدبخت مولانا ہیں، وہاں بھی تصویر والے کو لے کے جاتے ہیں اور تصویریں ڈال کے کہتے ہیں میرا اسٹیٹس دیکھو، میرے لائک کرو، مجھے یہ کرو، مجھے وہ کرو. ارے بے وقوف، اگر تجھے اللہ عقل دیتا، ابے کھڑا مدینے میں ہے اور لائک مانگ رہا ہے دنیا والوں سے، بہتر تو یہ تھا کہ ایک لائک مدینے والے سے مانگ لینا. مدینے تو اعلیٰ حضرت گئے، جا کے کہتے خوف ہے سما خراشی اس کے طرح. کہتے مجھے بہت ستاتے ہندوستان والے، میرا دل کرتا ہے جب مدینے جاؤں تو سارا رو دوں. گالیاں دیتے، تکلیفیں دیتے،
میرے اپنے حسد کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں مدینے جا کے سسکیوں سے تو روتا ہوں مگر آواز سے نہیں روتا. کیوں؟ کہتے ہیں خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالو فوا ہم کو. کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری آواز سے مدینے کے کتوں کے کانوں کو تکلیف نہ ہو. اعلیٰ حضرت گزر کے جا رہے ہیں مدینے میں، کتے نے کچھ مانگ لیا، آپ نے کچھ خرید کے دے بھی دیا. میرے والد کہتے تھے کتا بغیر جھولی کا فقیر ہوتا ہے بیٹے، اسے کچھ دیا کرو. اللہ نے دے دیا. اس کے بعد اللہ رونے لگے. لوگ حضرت ضیاء الدین مدنی وہ قطب مدینہ کہتے ہیں حضور یہ کتا تو دے دیا آپ نے کتے کو، یہ رو کیوں رہے؟ تو آپ نے اپنی نعت کا مقطع کہا، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. کہتے احمد رضا یہ ہندوستان کا کتا تھوڑی تھا، یہ تو مدینے کا کتا تھا. اس کا حق یہ تھا کہ تو نے جو گوشت کا ٹکڑا دیا یہ اس کا حق نہیں تھا، اس کا حق تھا تو اپنا سینہ کاٹ دیتا، اس کے اندر سے دل نکال کے اسے پیش کر دیتا. فرماتے ہیں کتے کا حق ادا ہو جاتا. پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اللہ اکبر. مدینے میں تو قدم قدم پر تجلی ہے، مدینے میں تو قدم قدم پر برکتیں ہیں، مدینے میں تو قدم قدم پر بہاریں ہیں. مدینہ تو مدینہ ہے. ایک آدمی میرے ساتھ مدینے گیا، مدینے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. ایک آدمی نے مجھ سے کہا، ٹور والا کہنے لگا سید صاحب ٹور تیار ہے، وہ بندہ نہیں مل رہا ہے ڈھونڈیں. میں اسے ڈھونڈنے گیا تو مسجد میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا. میں نے کہا چلنا بھائی. کہنے لگا نہیں جاؤں گا مدینہ چھوڑ کے، مر جاؤں گا. میں نے ہاتھ پکڑا، چلنا بھائی. کہنے لگا سید صاحب نہیں جاؤں گا. میں کیوں نہیں جاؤں؟ تو آنے کا نام نہیں لیتا تھا. میں نے تجھے کتنی فورس کیا تب آیا مدینے. کہنے لگا جب نہیں آیا تھا تو بات اور تھی، جب مدینہ دیکھ لیا ہے تو بات اور. کہتے ہیں موبائل خرید کے پھر پرانے ہو گئے، کاریں خریدی بڑے شوق کیے میں نے، مگر کہتا ہے جب سے مدینہ دیکھا ہے اب لگ رہا ہے کہ اب میں مدینے سے واپس نہیں جا سکتا. مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے، بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بزرگ جاتے تھے مدینے میں جا کے حاضری نہیں کرتے تھے. کسی نے پوچھا علامہ یوسف نبھانی سے، حضور آگے جا کے حاضری کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہتے کتے کا کام باہر ہوتا ہے اندر نہیں ہوتا ہے. آج تو دیکھو مدینے میں جا کر کے لوگ سانس لینے کو بے ادبی سمجھتے تھے، مگر آج مواز شریف پہ تصویر کھینچی جا رہی ہے. مواز شریف پہ یوٹیوب وہ جو ہے وہ لائیو چلایا جا رہا ہے. وہ میری طرف دیکھیں میرے بھائی غور کریں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں مدینہ ادب کی جگہ ہے. اور مدینہ تصویر بنانے کے لیے نہیں، تقدیر بنانے کے لیے ہے. مدینے میں تقدیریں بنائی جاتی ہیں. مدینے سے جو لوٹ خالی لوٹا پھر اس کا دامن کہیں نہیں بھرے گا. مدینہ مدینہ ہے، مدینہ تو مدینہ ہے. سنو، جو ایک مرتبہ نینی تال دیکھتا ہے وہ کہتا ہے میں دوسری بار نینی تال نہیں دیکھوں گا، میں اب مجھے مسوری دیکھوں گا. مسوری والا کہتا ہے اب میں جو ہے نا شملہ دیکھوں گا. شملہ دیکھنے والا کہتا ہے میں کشمیر کی وادیاں دیکھوں گا. کشمیر کی وادیاں جو دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے میں لیہ لداخ دیکھوں گا، ہماچل دیکھوں گا. اور جو لیہ لداخ دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے میں مالدیپ جاؤں گا. مالدیپ والا کہتا ہے میں سوئٹزرلینڈ جاؤں گا. مگر جو